اشل کے جانے کے بعد کتنی دیر وہ یوں ہی بیٹھی اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ میں بس 10 منٹ میں آ رہا ہوں، سونا نہیں، اس کے الفاظ یاد کرتے اس کے چہرے پر جیسے گلال بکھر گیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا اشل کہ میرے اور تمہاری زندگی، ہم دونوں کی زندگی میں کبھی یہ موڑ بھی آئے گا۔ الحمدللہ کہتے اس نے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ کیا وہ چاروں مر گئے ہوں گے؟ کیا میں ایک قاتلہ ہوں؟ مگر اشل نے کہا تھا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے وہ سب بس سیلف ڈیفنس میں کیا۔ مگر کچھ بھی ہے، اللہ کی نظروں میں تو میں گنہگار ہی ہوں، کیونکہ میں نے 4 قتل کیے ہیں۔ کیا اللہ پاک مجھے معاف کریں گے؟ مگر اللہ پاک، میں نے وہ سب مجھ سے جڑے لوگوں کی جان بچانے کے لیے کیا، اسپیشلی اپنے شوہر کی جان بچانے کے لیے۔ کیا اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی؟ کچھ بھی ہو، میں پولیس کے سامنے اپنا اعتراف جرم کروں گی، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر مجھے سزا بھی ہوئی تو مجھے منظور ہے۔ اس نے دل میں پختہ ارادہ کیا تھا، اگر میری سزا ہو گئی اور اگر پھانسی کی سزا تو میں اور اشل پھر سے الگ ہو جائیں گے۔ نہیں، مجھے جدا نہیں ہونا اشل سے۔ پلیز اللہ پاک، مجھ سے کبھی اشل کو اور اشل کو کبھی مجھ سے دور نہ کرنا، پلیز، دل سے دعا کرتے اس نے ہاتھ منہ پر پھیرے تھے۔ وہ بہت ڈر گئی تھی یہ سب سوچتے ہوئے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کمرے میں اس کا سانس لینا مشکل ہو گیا ہو۔ اٹھ کر وہ کمرے سے باہر آئی تھی اور نیچے کی طرف آئی تھی۔ احسن کا کمرہ بند تھا، وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ گھڑی 11 بجا رہی تھی۔ اشل کو گئے 15 منٹ تو ہو گئے تھے۔ پھر بیٹھے بیٹھے اس کی نظر ہنی کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ ہنی، کیا وہ سو گیا ہوگا؟ کہتے وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی اور لاک پر ہاتھ رکھ کر گھمایا تھا، پھر دروازہ کھولا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کمفرٹر میں دبکا ہچکیاں لے رہا ہو۔ ہنی، کہتے وہ اس کے طرف بڑھی تھی اور بیڈ پر چڑھ کر اس کے قریب لیٹتے اس کو ہگ میں لیا تھا۔ کیا ہوا غالیہ کی جان کو کسی نے کچھ کہا؟ اس کے ماتھے سے بال پیچھے کرتی اس کے آنسو صاف کرتے پوچھا تھا۔ آئی مس ماما، کہتے وہ پھر سے رونے لگا تھا۔ ہنی پلیز مت رو، دیکھو ماما اللہ پاک کو کتنی پسند تھی، اس لیے انہوں نے ماما کو پاس بلا دیا۔ وہ خوش ہیں وہاں، مگر وہ جب تمہیں یوں روتا دیکھیں گی تو سیڈ ہو جائیں گی۔ کیا آپ ماما کو سیڈ دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے نرمی سے اس کو ہگ میں لیتے ہی پوچھا تھا۔ نو، اس نے بھرائی آواز میں کہا تھا۔ ویری گڈ، اب رونا نہیں ہے۔ دیکھو میرے بابا بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، ان فیکٹ وہ بھی آپ کی ماما کے ساتھ ہیں، اسی دنیا سے گئے ہیں مجھے چھوڑ کر۔ مگر اللہ پاک سے کہتی ہوں کہ اللہ پاک پلیز بابا کو اپنے پاس بہت زیادہ خوش رکھنا، آپ بھی اب ایسے ہی کرو گے؟ اس کا سر سہلاتے نرمی سے سمجھایا تھا۔ اگر میں ماما کے لیے دعا کروں گا تو وہ بہت زیادہ خوش رہیں گی وہاں پر اللہ کے پاس، یہاں سے بھی زیادہ خوش، اس نے نیم دراز ہوتے کہا تھا۔ ہاں، بہت زیادہ خوش رہیں گے وہ وہاں، اور جب آپ ان کو یاد کر کے رو گے تو وہ اداس ہو جائیں گی، اس نے اس کے ہاتھ چومتے کہا تھا۔ آئی پرومس یو غالیہ، میں کبھی اب ماما کو یاد کر کے نہیں رہوں گا، اس نے وعدہ کیا تھا۔ گڈ بوائے، اینڈ غالیہ لوز یو، اس نے پھر سے ماتھے پر لب رکھتے کہا تھا۔ وہ مسکرایا تھا۔ عالم ماموں بہت گندے ہیں غالیہ، انہوں نے آپ کو اور مجھے، ہم دونوں کو ہرٹ کیا ہے، ہنی نے غالیہ کے چہرے پر زخم دیکھتے کہا تھا۔ ہنی، گندے ہونے میں اور عظیم ہستیوں کو چھیننے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ سے آپ کی ماما اور مجھ سے میرے بابا کو چھینا ہے اس نے، اور اس کا یہ گناہ کبھی خدا بھی معاف نہیں کرے گا انشاءاللہ، اس نے دل سے دعا کی تھی۔ انشاءاللہ غالیہ، میری اسلامک اسٹڈیز کی بک میں لکھا ہے کہ ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور قتل کبھی خدا کے سامنے سرخرو نہیں ہوتا، اس نے بتایا تھا۔ انشاءاللہ اللہ پاک حق سچ کا فیصلہ کریں گے۔ غالیہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں
جلاتے کہا تھا۔ غالیہ تھوڑی دیر کے خاموشی کے بعد وہ بولا تھا، جی، اس نے مدھم آواز میں کہا تھا، جبکہ ذہن میں گزرے ایام کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ آئینہ آنٹی کا بابا کی اور میری زندگی میں آنا ضروری تھا؟ اس نے سوال کیا تھا۔ کیا میرا اشل کی زندگی میں آنا ضروری تھا؟ غالیہ نے بھی سوال کیا تھا۔ آپ کی بات اور ہے، کیونکہ آپ کسی کی سونتیلی ماں نہیں ہیں، اس نے گہری سوچ میں ڈوبتے کہا تھا۔ ہنی، ماں ہوتی ہے، سونتیلی یا سگی نہیں۔ رشتہ کوئی بھی ہو، اس کی بنیاد محبت سے رکھنی چاہیے۔ جس رشتے کو آپ محبت دو گے وہ بھی خالص بنتا ہے، ورنہ تو نفرت کرنے سے سگے بھی پرائے بن جاتے ہیں اور محبت کرنے سے پرائے بھی سگے بن جاتے ہیں۔ وہ اسے پیار سے سمجھانا چاہ رہی تھی، اس لیے بڑے نپے تلے لفظ استعمال کر رہی تھی۔ تو اس کا مطلب شارق نے اپنی سوتیلی ماما سے نفرت کی ہے، اس لیے وہ اسے پسند نہیں کرتی اور کبھی اسے اس کی سگی ماما جیسا پیار نہیں دیا۔ اس نے اگلا سوال داغا تھا۔ ہنی، میں اتنا سب کچھ نہیں جانتی، مگر میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہوں گی۔ اپنا رشتہ کبھی کسی سے کمپیئر نہیں کرتے۔ ضروری نہیں جو دوستوں کے ساتھ ہو وہ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ اور ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ کہ جب ہم کسی کی طرف سچے دل اور نیک نیت سے ہاتھ بڑھا کر اس کو قبول کرتے ہیں، دل سے سارے وسوسے نکال کر، تو اللہ بھی پھر ہمارے رشتے کی حفاظت کرتے ہیں اور کبھی ان رشتوں میں نفرت پیدا نہیں ہونے دیتے۔ اور تم یہ ضرور چاہو گے اللہ تمہارے رشتے کی حفاظت کرے، اس لیے سب اللہ پر چھوڑ کر ایک بار دل سے اس رشتے کی طرف قدم بڑھا کر دیکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹرسٹ می، اس نے اس کو یقین دلاتے کہا تھا اور وہ کسی حد تک اس کی باتوں سے مطمئن بھی ہو گیا تھا۔ اس کے سانسیں گہری ہونے لگی تھی، کمرے میں اس کی مدھم گہری سانسیں گونج رہی تھی۔ وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ وہ سو چکی ہے۔ وہ اس کا سر اپنے سینے سے ہٹا کر اس کا سر تکیے پر رکھ رہا تھا، پھر اس کے بعد اس کا کمفرٹر ٹھیک کیا تھا۔ پیشانی پر لب رکھتے بڑے آرام سے اس کے قریب سے اٹھا تھا اور آہستگی سے سلیپرز پاؤں میں اڑستے وہ کمرے سے باہر نکلا تھا اور دروازے بند کیا تھا۔ اشر، خیریت، کہاں سے آ رہے ہو؟ احسن نے باہر سے آتے اشر کو دیکھتے پوچھا تھا۔ بھائی، وہ مفادہ کو چھوڑنے گیا اور پھر غالیہ کی گلاسز بھی لینی تھی، اسی لیے اس نے احسن کے پاس رکتے کہا تھا۔ جی، سوچ رہا ہوں صبح ہی بات کرتا ہوں ڈاکٹر سے۔ یہ سب تو ویسے بھی چلتا رہے گا، مگر ایک بات بتا دوں آپ کو کہ میں کامیابی کے بہت قریب ہوں، اس نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا تھا۔ انشاءاللہ پاک تمہیں ضرور کامیاب کرے گا، اس کا کندھا تھپکتے کہا تھا۔ آمین، اشر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آئینہ ٹھیک ہے، سو گئی؟ اس نے پوچھا تھا۔ ہاں، بس کوشش کر رہا ہوں، اس کے لیے ایک سرد آہ بھرتے کہا تھا۔ احسن بھائی، میں جانتا ہوں کہ آپ کی کوشش ضرور کامیاب ہوگی۔ وقت کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ اچھا ہو یا برا گزر جاتا ہے، انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اس کے زخم بھرنے میں، واسع انکل کی موت کو بھلانے میں اور اس نئے رشتے کو قبولنے میں تھوڑا وقت لگے گا، مگر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈونٹ وری کہتے وہ اس کے گلے لگا تھا۔ انشاءاللہ، احسن نے بھی کہا تھا اور اس کے الگ ہوتے ہی ہنی کے روم کی طرف بڑھا تھا۔ آپ ہنی کے ساتھ سوئیں گے آج؟ ہنی کے کمرے کی طرف احسن کو بڑھتے دیکھتے پوچھا تھا۔ ہاں انکل کی رات آئینہ کے لیے بھاری تھی، اسے ضرورت تھی میری، اسی لیے میں اس سے دور رہا، مگر میں جانتا ہوں کہ کل ہنی کو بھی میری ضرورت تھی۔ کل اگر میں آئینہ کو چھوڑ دیتا اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا تو اس کے دل پر کہیں نہ کہیں گانٹھ بن جاتی، جو میری اور ہنی دونوں کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ وہ بچہ ہے، اسے میں اپنے پیار سے مولڈ کر لوں گا، کیونکہ میں اس کے باپ ہوں۔ ہمارا رشتہ چاہ کر بھی نہیں بدل سکتا، اور جو رشتہ آئینہ کے ساتھ بندھا، اس کے لیے
میرا اس کے پاس کل کی رات ہونا ضروری تھا۔ اس نے ہنی کے دروازے کے باہر کھڑے ہی اشل سے کہا تھا۔ شاید وہ سو گیا ہو، اشل نے کہا تھا۔ لیٹ می چیک کہتے اس نے دروازہ کھولا تھا۔ اشل بھی اس کے ساتھ ہی اندر بڑھا تھا۔ ہاں تو باتیں ہو رہی ہیں؟ اندر جاتے ہی غالیہ اور ہنی کو باتیں کرتے دیکھ کر احسن نے کہا تھا۔ غالیہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ اور سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ کیسی طبیعت ہے چیم کی؟ اشل نے اس کے قریب بیٹھتے پوچھنے لگا تھا۔ میں ٹھیک ہوں چاچو، اس نے کہا تھا۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر میں اور تم ڈزنی لینڈ جائیں گے۔ اس نے ہاتھ کا پنچ بناتے اس کی گال پر ہلکے سے ٹچ کرتے کہا تھا۔ سچ میں چاچو، وہ ایکسائٹڈ ہوا تھا۔ اور میں؟ مجھے بھی جانا ہے، غالیہ نے کہا تھا۔ جی نہیں، گرلز آر ناٹ الاؤڈ، اشل نے صاف انکار کیا تھا۔ مگر ہنی مجھے بھی جانا ہے، دیکھ لیں احسن بھائی، آپ یہ فیئر نہیں ہے، اس نے مصنوعی غصے سے کہا تھا۔ ہاں بھائی، یہ غلط ہے۔ تم دونوں کو بھی اجازت جب ہی ملے گی جب تم غالے کو ساتھ لے کر جاؤ گے، احسن نے روب سے کہا تھا۔ پاپا دیٹس ناٹ فیئر، یہ میرا اور چاچو کا پلان تھا۔ کیوں چاچو؟ اس نے اشل کے سامنے ہتھیلی لہراتے کہا تھا۔ بالکل، اور کوئی لڑکی ہمارا ٹرپ خراب نہیں کر سکتی۔ اشل نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ بٹ ہنی، آئی ایم یور فرینڈ، کیا میں تمہاری دوست نہیں ہوں؟ غالیہ نے معصوم شکل بناتے کہا تھا۔ دل تو نہیں چاہ رہا، بٹ اب تمہاری دوستی ہے تو میں صرف تمہاری وجہ سے اوکے کر رہا ہوں۔ اگر تم نہ کہتے تو میں نے کبھی بھی نہیں لے کر جانا تھا ساتھ، اشل نے ایکٹنگ کرتے اپنی ہنسی مشکل سے روکتے کہا تھا۔ تھینک یو چاچو، ہم تینوں ساتھ جائیں گے یا ہو؟ پتہ ہے غالیہ، بہت مزہ آئے گا۔ میں نے کبھی نہیں یہ سوچا تھا کہ ایک ایسا ٹرپ بھی ہوگا جس میں میری فیوریٹ پرنسس اور میرے فیوریٹ چاچو مائی لو میرے ساتھ ہوں گے یا ہو۔ وہ خوش ہوتے غالیہ کے گلے لگا تھا۔ احسن اور اشل کے چہروں پر خوشی آئی تھی اسے خوش دیکھ کر۔ پتہ ہے غالیہ، وہاں کیا کیا ہوتا ہے؟ وہاں بہت سارے پرنسس اور پرنس ہوتے ہیں۔ تم تو لڑکی ہو نا، تمہیں رپنزل، پھر سنڈریلا، پھر چلو ہنی، بہت رات ہو گئی، چاچو کو اور غالیہ کو گڈ نائٹ بولو، باقی باتیں صبح۔ احسن نے اس کے بات کاٹی تھی۔ ہنی نے ٹائم دیکھا، گھڑی پر 12 بج رہے تھے۔ گڈ نائٹ غالیہ، گڈ نائٹ چاچو، اس نے مسکراتے ہوئے دونوں کو گڈ نائٹ کہا تھا۔ گڈ نائٹ۔ دونوں نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر باری باری بوسہ دیا تھا اور کمرے سے چلے گئے تھے۔ گڈ نائٹ پاپا، ہنی نے احسن کی طرف دیکھتے کہا تھا اور لیٹ کر آنکھیں بند کی تھی۔ تبھی احسن اس کے دوسری طرف آیا تھا اور جوتا اتار کر اس کے کمفرٹر کو اٹھاتے لیٹ کر اس کے گال پر لب رکھے تھے۔ آپ یہاں سوئیں گے میرے ساتھ؟ خوش ہوتے پوچھا تھا۔ احسن نے سر ہلاتے کہا تھا۔ اس نے باپ کو زور سے جپی ڈالی تھی، وہ بہت خوش ہوا تھا۔ ناراض ہو پاپا سے؟ اس کو باہوں میں ہی لیے پوچھا تھا۔ تھوڑا سا، اس نے کہا تھا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا تھا۔ کل بہت پین تھا مجھے اور آپ میرے پاس نہیں، آئینہ آنٹی کے پاس تھے، جبکہ مجھے ضرورت زیادہ تھی آپ کی، اس نے بتایا تھا۔ آئینہ آنٹی کے پاس اس لیے تھا کہ مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، وہ خود کو سنبھال لے گا۔ جبکہ آئینہ آنٹی کو کل صرف میری نہیں آپ کی بھی ضرورت تھی، کیونکہ آپ کو پاپا نے کیا سمجھایا تھا کہ جب بھی میرے یا ماما میں سے کسی کو بھی آپ کی ضرورت ہو تو آپ پہلے ماما کے پاس جاؤ گے، کیونکہ ایک عورت کو ہمیشہ اس کے باپ، بھائی اور بیٹی کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ صرف میں ہانیہ کے لیے ہی نہیں آپ سے کہتا تھا، بلکہ ہم سب سے جڑے ہر رشتے کے لیے یہی کہوں گا۔ آپ نے ٹھیک کیا پاپا، اس نے باپ کو سراہا تھا۔ بٹ مجھے لگتا ہے مجھے ان کے سونے کے بعد آپ کے پاس آنا چاہیے تھا۔ آپ چھوٹے تھے، آپ کے پاس آپ کی ماما بھی نہیں تھی، میں شاید بہت زیادہ تھک گیا تھا، اسی لیے سو گیا۔
جبکہ میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کے پاس ہی سوؤں گا۔ اس نے اعتراف کیا تھا اپنی غلطی کا۔ بٹ بابا، میں تو لڑکا ہوں اور اسٹرانگ بھی، اور آپ کا اور ماما کا بیٹا بھی، اس لیے میں اپنے بابا کو سمجھتا ہوں۔ آپ اس سب میں بہت پریشان تھے، تھک گئے تھے، اسی لیے میں آپ سے ناراض بھی نہیں ہوں۔ بٹ میں خوش ہوں کہ ابھی میرے بابا میرے پاس ہیں اور مجھے بس اب سونا ہے، کہتے اس نے باپ کو کس کرتے آنکھیں بند کی تھی۔ گڈ نائٹ بابا کی جان، بابا کی زندگی۔ اس کے ماتھے کو چومتے، بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس نے بھی آنکھیں بند کی تھی۔ کیا وہ آئینہ کو جلد قبول کر لے گا؟ اشل نے باتھ روم سے نکلتے بالوں میں برش کرتے کہا تھا۔ وہ کمرے میں آتے ہی چینج کرنے اور شاور لینے چلا گیا تھا۔ غالیہ نے میڈیسن منہ میں ڈالتے اشل کی طرف دیکھا تھا۔ بہت جلد، مگر اتنے میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ اس رشتے سے باغی نہیں ہوگا۔ پانی کا گھونٹ بھرتے گلاس ٹیبل پر رکھتے کہا تھا۔ اللہ کرے سب جلد بہتر ہو جائے۔ صبح اسکیچ آرٹسٹ نے آنا ہے، تو ڈرنے سہمنے کی بجائے اسٹرانگ ہو کر وہ سب چہرے اسے بتانا جو وہاں تھے۔ ہاں، اس نے بیڈ پر بیٹھتے پاؤں اوپر کرتے کمفرٹر خود پر لیتے کہا تھا۔ پوری کوشش کروں گی، اس نے اشل کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ اوہ، میں بھول گیا، یہاں آؤ، اس نے اس کے قریب آنے کا کہا تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر کمفرٹر خود پر لیتے بیٹھی تھی۔ اشل نے ڈرار میں سے گلاسز کیس نکال کر اس میں سے گلاسز نکالی تھی اور پھر اس کو پہنائی تھی۔ تھینک یو سو مچ اشل، میں ابھی آپ سے یہی کہنے والی تھی۔ بہت بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، آنکھوں میں بھی اور سر میں بھی، اتنے دنوں سے دھندلا دھندلا دیکھ دیکھ کر تھک گئی تھی۔ تھینک یو سو مچ کہتے وہ اس کے سینے کے ساتھ لگی تھی۔ موسٹ ویلکم، بٹ مجھے یہ گلاسز بالکل پسند نہیں ہیں۔ اتنی پیاری اور خوبصورت آنکھیں چھپ جاتی ہیں ان کے پیچھے۔ اس نے اس کے گلاسز اتار کر باری باری آنکھوں پر لب رکھے تھے، اور مجھے اس کے بغیر آپ دھندلے دکھتے ہیں۔ اس نے گلاسز دوبارہ سے پہنتے کہا تھا۔ صبح ہی ڈاکٹر سے بات کر کے لیزر کرواؤں گا، اس نے اس کے چھوٹی سی ناک کھینچتے کہا تھا۔ اسے کیا ہوگا؟ اس نے اپنی ناک مسلتے پوچھا تھا۔ اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ ان گلاسز سے جان چھوٹ جائے گی۔ ہاتھ بڑھا کر کھینچ کر اسے اپنے اوپر گراتے لائٹس آف کی تھی اور مدھم لائٹس آن کی تھی۔ ایک بات پوچھو غالیہ، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اس کے پیشانے پر لب رکھتے کہا تھا، جبکہ ایک ہاتھ اس کے کمر پر تھا اور غالیہ اس کے اوپر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا سر اس کے سینے پر تھا، جبکہ کمزور ٹانگیں اس کی بھاری ٹانگوں پر تھیں۔ اتنی سی غربت سے ہی اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ جی، اس نے آنکھیں بند کیے ہی کہا تھا۔ جہاں اس کی غربت اس کے دھڑکنیں دھڑکا رہی تھی، وہیں اس کی انگلیاں اسے سکون بخش رہے تھے۔ اتنی محبت کیوں؟ کتنا کچھ برا کیا میں نے تمہارے ساتھ؟ جب سے ملا ہوں، جب سے دیکھا ہے، تب سے میں تمہارے حق میں بہتر نہیں رہا، پھر بھی تمہارے ساتھ جب سے ملا ہوں، جب سے دیکھا ہے، تب سے میں تمہارے حق میں بہتر نہیں رہا، پھر بھی تم نے میری ساری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو بخش دیا، مجھے میری نظروں سے گننے نہیں دیا۔ کیوں؟ کیا یہ محبت ہے یا صبر؟ وہ اب اس کے کان کے پاس اپنی انگلیاں رب کرتے کہا تھا۔ محبت جب ہوتی ہے تو صبر خود بخود آ جاتا ہے۔ محبت جذبہ ہی ایسا ہے، خالص ہو تو کھرا کر دیتی ہے، اور پھر محبوب کے آگے جھکنا بھی عبادت لگتا ہے۔ اس نے کسی ٹرانس کی کیفیت میں کہا تھا۔ تمہاری باتیں، تمہاری معصومیت، تمہاری پاکیزگی مجھے تم سے زیادہ تم سے محبت کرنے پر اکساتی ہیں۔ اس کو تکیے پر ڈالتے اس کے اوپر جھکتے اس کی ناک سے ناک رب کرتی گہرے سانس کھینچتے کہا تھا۔ اشل، وہ اس کی سانسوں کو خود کی سانسوں میں پیروتی اس کی غربت پر پگھلتی اس کے آنکھوں میں دیکھتی ٹوٹتے بکھرتے لفظوں سے بولی تھی۔ جانے اشل، کیوں روح میں سرایت کرتی جا رہی ہو؟ کبھی اتنی ایڈکشن مجھے کسی کی نہیں ہوئی۔ پاس ہوتی ہو تو دل کرتا ہے اتنا قریب آ جاؤں کہ ہوا بھی نہ گزر سکے ہم دونوں میں سے۔
اس کی گردن پر اوپر سے لے کر نیچے تک رب کرتے کہا تھا، اور پھر اس کی انگلیوں میں انگلیاں پھنساتی بیوٹی بون پر بھیگا لمس چھوڑا تھا کہ غالیہ کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ اس کے سر کے بال غالیہ کے ہونٹوں سے چھو رہے تھے۔ اس کی کلون کی خوشبو، کمفرٹر میں اس کے بکھرے وجود پر اشل کا سایہ فگن ہونا، اس کی سانسوں کی چھوہن، اس کے بے قرار لمس اور اس پر غالیہ کی سانسوں کا تیز ہونا، اس کی جان ہلکان ہوئی تھی۔ آئی لو یو مور دین مائی لائف کہتے اس نے اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دبایا تھا، پھر چھوڑا تھا۔ وہ ہلکان ہوئی تھی۔ پیٹ پر رینگتا اس کا ہاتھ اور کاندھے اور کان کی ہڈی اور گردن سے چھوتی اشل کی بے قرار سانسیں۔ غالیہ نے تڑپتے درد بھری میٹھی سسکی لی تھی۔ جب ہی اس نے اس کے کان کی لو کے نیچے گردن اور کاندھے کے درمیان دانتوں کا دباؤ بڑھاتے کاندھے سے شرٹ کھسکائی تھی اور اپنے پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان اس کے پاؤں کے انگوٹھوں کو دباتے اس کی گردن کو اپنے شدت بھرے لمس سے بھگاتے اس کی رہی سے ہی جان بھی نکالی تھی۔ غالیہ کی سانسیں تھیں۔ پھر ہچکی لیتے اس کی کمر کے پیچھے ہاتھ باندھتے اس نے اس کی گردن میں منہ چھپاتے گہرے سانس لیے تھے، ایسے کہ اس کے نرم و نازک لب اشل کی گردن سے مس ہوئے تھے۔ اس کی گرم سانسوں کی چھوہن اشل کی دھڑکنوں کا بڑھا دیتی تھی۔ اس کے دل کی کئی بیٹ مس کر گئی تھی۔ جب ہی پوری شدت سے وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اس کا چہرہ اپنی گردن سے اونچا کر کے اس کے لرزتے لبوں پر اپنے جھلساتے لب رکھ گیا تھا۔ غالیہ نے لرزتے پلکوں سے آنکھیں بند کی تھی۔ اس کا نازک کمزور وجود اس کے نیچے چھپ گیا تھا۔ اشل کا ایک ہاتھ اس کی گردن میں تھا جبکہ دوسرا ہاتھ آہستہ سے پیچھے لے جاتے اس نے اس کی کمر کے نیچے کیے تھے اور یوں ہی وہ اس کے لبوں پر گرفت جمائے اپنی سانسوں سے اس کی سانسوں کو مہکاتا پلٹ کر نیچے ہوا تھا اور اس کے وجود کو خود پر کیا تھا۔ غالیہ کی گردن سے بال پیچھے کرتے اس نے زپ کو آہستہ سے نیچے کرنا شروع کیا تھا اور غالیہ اس کی دھڑکنوں کے ساتھ اپنی دھڑکنوں کو سمیٹتی اس کی شدت سے عادی ہوتی بے جان ہونے لگی تھی۔ اشل نے اس کی شرٹ کو کاندھوں سے نیچے کھسکایا تھا اور اب دانتوں کا دباؤ اس کے نچلے ہونٹوں پر تھا۔ غالیہ کی سانسیں سست پڑنے لگی تھی۔ اشل کا ہاتھ اس کی شرٹ کے نیچے اس کی کمر پر رینگ رہا تھا، ویوز بنا رہا تھا اور اس کی ہر ویو پر غالیہ کی جان ہتھیلیوں پر آئی تھی۔ اس کی دبی دبی سسکی جب اشل کے ہونٹوں سے ٹکرائی تو اس نے اس کے سانسوں میں گہری سانس لیتے اس کے بھیگے لبوں کو نرمی سے چھوڑا تھا۔ غالیہ جو لگا تھا وہ اب سانس نہیں لے پائے گی، اس لیے اپنی ناک اشل کی ناک کے ساتھ جوڑتی اس کے گہرے تیز سانسوں کو اپنی سانسوں میں کھینچنے لگی تھی جبکہ اس کے ہونٹ بس اشل کے ہونٹ پر رکھے تھے۔ اشل کے لب گہرے مسکرائے تھے کیونکہ وہ اس وقت غالیہ کا انہیلر بنا تھا اور اس کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی تھی۔ ریموو یور شرٹ، اس کے اپنی شدت سے بھیگے سرخ لبوں کو بار بار چومتے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ نہیں، اشل کے کان پر ناک رکھتے کانپتی سرگوشی کی تھی۔ کیوں؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کو بستر پر کرتے اس کے بال دوسرے کندھے پر ڈالتے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگاتے اس کو کروٹ کے بل کیا تھا اور اس کے کاندھوں کو بار بار بھگایا تھا اپنے لمس سے۔ آئی ایم ناٹ اوکے، اشل آواز بھرائی تھی یہ سوچ کر ہی کہ اتنے سے وقت میں جان آدھی ہو گئی تھی۔ آگے کی قربتیں کیسے سنبھال پائے گی وہ بھی اس شخص کی جسے دھڑکنوں سے بڑھ کر جینا تھا، جو اتنے دکھوں کے بعد قیمتی تحفے کی طرح ملا تھا۔ کیا میری غربت تمہیں ڈسٹرب کر رہی ہے؟ اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ نہیں اشل، ایسی مت کہیں، یہ پل بہت قیمتی ہے میرے لیے، مگر یہ غربت میری جان نکال رہی ہے۔ اس کے سینے میں منہ چھپاتے آنسوں سے کہا تھا۔ میری بھی، کہتے اسے ٹائٹ ہگ کیا تھا۔
ایسے کہ غالیہ کو لگا تھا کہ اس کی ہڈیاں چٹک جائیں گی، مگر میں تمہیں تمہارے ضبط سے زیادہ نہیں آزماؤں گا۔ اشل سفیر تمہیں اتنا بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم مجھے پوری زندگی بھی اپنی غربت کا انتظار کرنے کے لیے کہو گی تو میں کر لوں گا۔ کہتے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ اس نے مدھم روشنی میں دیکھا تھا، اس کی گردن کی جلد، اس کے رخساروں کی جلد اس کے بوسوں سے سرخ ہوئی تھی۔ اس وقت اس کا بکھرا سراپا اسے مزید مدہوش کر رہا تھا۔ اسے ٹوٹ کر پیار آیا تھا اس پر، اتنا کہ اس وقت یہ دوریاں اس کے لیے جان لیوا تھیں، مگر وہ کچھ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس کا رخ پلٹ کر اپنی سینے سے لگایا تھا اور پھر اس کے کندھے پر لب رکھے تھے۔ سو جاؤ، اس کی کان کی لو کو لبوں سے چھوتے کہا تھا۔ میری زپ، اس نے لڑکھڑاتے کہا تھا۔ یار اب اتنا حق تو دو کہ اس بکھرے وجود کو ساری رات محسوس کر سکوں اپنی باہوں میں۔ اس نے اس کے پیٹ کے گرد ہاتھ لپیٹتے کہا تھا اور اس کی ٹانگوں پر اپنی ٹانگ رکھی تھی۔ غالیہ نے اس کی باہوں پر اپنے ہاتھ باندھے تھے۔ جانا ضروری ہے کیا باسم؟ اس کی ماں نے پوچھا تھا اس سے۔ جی موم، جانا ضروری ہے۔ یہاں اس کا علاج ممکن تو ہے مگر بہت سلو پروسیس ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وانیہ جلد ٹھیک ہو اور مجھے اس تک پہنچائے جنہوں نے اس کی یہ حالت کی۔ میں اس کے منگیتر کا نام جاننا چاہتا ہوں اور یہ بھی کہ اس کے ماں باپ کہاں ہیں۔ بہت سے سوال ہیں میرے پاس جن کے جواب وہ ٹھیک ہو کر بھی دے سکتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس کے ٹھیک ہونے سے پہلے ہی وہ لوگ مجھ تک یا وانیہ تک دوبارہ پہنچ جائے اور پھر کچھ۔ نہیں نہیں بیٹا، ایسا مت بولو۔ اللہ پاک تم دونوں کو ہمیشہ سلامت اور قائم دائم رکھے۔ اللہ کرے وانیہ جلد ٹھیک ہو جائے اور تم دونوں کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ آمین۔ باسم کی بات کاٹ کر کہتے اس کی ماں نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ اس کی صبح 4 بجے کی فلائٹ تھی امریکہ کی اور وہ اس وقت پیکنگ کر رہا تھا اپنی اور وانیہ کی کچھ ضروری سامان اور ڈاکیومنٹ۔ جو دوائیاں اسے دی جا رہی تھی وہ بھی بیرونی ملک سے امپورٹ کروائی جا رہی تھی۔ اتنی اسٹرانگ دوائیاں تھیں جس نے اس کے جسم میں ٹھیک ہونے کی سکت ہی ختم کر دیا تھا، اور اب وہ وہیں جا رہا تھا جہاں سے اسے یقین تھا کہ وہ جلد بہتر ہو جائے گی۔ آمین موم، بس آپ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اس نے ماں کے گلے لگتے کہا تھا۔ باسم، کتنے عرصے تک وانیہ ٹھیک ہو جائے گا؟ انہوں نے اپنے آنسو صاف کرتے کہا تھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا موم، مگر امید ہے 4 سے 6 ہفتے یا اس سے بھی کم یا اس سے بھی زیادہ، کہتے اس نے بیگ کی زپ بند کی تھی۔ اس کی پیکنگ ہو چکی تھی، اب اسے وانیہ کو لے کر ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔ آپ پریشان مت ہو، میں وہاں پہنچتے ہی آپ کو بھی بلوا لوں گا، اس نے ماں کے ماتھے کو چومتے کہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ یہاں میرے بغیر گزارا نہیں ہے، مگر میں چکر لگاتی رہوں گی۔ وانیہ کا بہت خیال رکھنا، خدا کی امان میں رہو، کہتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ تازہ روشنی، مہکتی صبح اور سورج کی پہلتی چمکتی کرنوں نے ایک روشن صبح کا آغاز کیا تھا۔ وہ اس کی باہوں میں پڑی سو رہی تھی اور وہ اسے کسی متاع کی طرح باہوں میں سمیٹے میٹھی سکون کی نیند سو رہا تھا۔ اس کی نازک وجود بکھرا سا تھا اس کی باہوں میں۔ کھڑکیوں پر پردے پڑے تھے، کمرے میں مدھم روشنی تھی، پھولوں کی پتیاں اب جگہ جگہ پڑی مرجھا گئی تھی۔ مفادہ کا دوپٹہ صوفے سے نیچے جھول رہا تھا، بیڈ کے پاس نیچے زمین پر دونوں کے کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ موم بتیاں اب بجھ چکی تھیں، کمرے میں دونوں کی گہری سانسیں گونج رہی تھی۔ اربت نے کروٹ لی تھی، وہ بھی اس کی پناہوں میں پڑی ہلی تھی اور پھر اس کی گردن میں منہ چھپاتی نیند میں ہی گہری سانسیں لینے لگی تھی۔ اربت نے اس کے کاندھے سے بال پیچھے کرتے اس کی گردن پر بنے اپنے دانتوں کے نشانوں کو دیکھا تھا۔ گردن، کاندھے، گردن کی نچلی سطح، جگہ جگہ سرخ نشان تھے اس کی محبت کی داستان کے۔
اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے سامنے لگی گھڑی کی طرف دیکھا تھا جس پر 10:30 ہو رہے تھے۔ اف، اتنا ٹائم ہو گیا، مجھے تو اشل کی طرف بھی جانا تھا۔ اس اسکیچ آرٹسٹ نے آنا تھا، کہتے اس نے مفادہ کو خود سے الگ کرتے تکیے پر ڈالا تھا، مگر وہ پھر سے اس کے بازوں میں ہاتھ ڈالے نیند میں ہی اس کے قریب ہوئی تھی۔ پنک بیبی، اس نے مسکراتے ہوئے اس کے کان کے پاس جھکتے سرگوشی کی تھی اور پھر اس کے کان کی لو کو ہونٹوں میں دبوچتے منہ میں کھینچتے بھگویا تھا۔ شش! مفادہ مندی آنکھیں سے بڑبڑاتی ماتھے پر بل لاتے دور ہوئی تھی۔ مفی اس کی گردن پر ناک رب کرتے پکارا تھا، جبکہ دایاں ہاتھ کمفرٹر میں گھساتے اس کے پیٹ پر رکھا تھا۔ اربت، نو پلیز، بہت نیند آ رہی ہے، پوری رات جاگی ہوں، کہتے اس کا ہاتھ اپنے پیٹ سے پیچھے کیا تھا، جبکہ گردن پر ہوتے اس کی سانسوں کے چوہن اور اس کی ناک کے لمس کو سمیٹتے برداشت کیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ساری محنت تو میں نے کی، میں بھی تو پوری رات جاگا تھا، اور اب میرا پھر سے موڈ ہو رہا ہے۔ لہجے میں شرارت سموتے اس کی تھوڑی پر لب رکھے تھے اور پھر تھوڑی کو دانتوں تلے دبایا تھا، جبکہ اب ہاتھ شرٹ کے باری باری بٹن کھول رہا تھا۔ چونکہ وہ اربت کی شرٹ پہنے سو رہی تھی، اسی لیے ہر کھلتے بٹن کے ساتھ اس کی جان نکل رہی تھی۔ اربت، نیند نہیں پلیز، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے بٹن کھولنے سے منع کرتے کہا تھا۔ ڈونٹ یو تھنک سو، یہ صبح کتنی ہاٹ ہے۔ اب کے آخری بٹن بھی کھول دیا تھا اور سر سراتا ہوا ہاتھ اس کے پیٹ پر اور اس کی اوپر سطح پر رینگ رہا تھا۔ مفادہ کا جسم لرزنے لگا تھا، اس کے لمس سے ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ کتنی مشکل سے اس نے پوری رات اس کی سرگوشیوں، اس کی بے باک شرارتوں کو جھیلا تھا، اور وہ اب پھر سے اس کے 14 طبق روشن کرنے والا تھا۔ سوچ کر ہی چہرے پر لالیاں آ گئی تھیں، دھڑکنیں رقص کرنے لگی تھی اور وہ سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگی تھی۔ اربت دل ہی دل میں اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا اور اسے تنگ کر رہا تھا۔ آئی تھنک ہمیں اکٹھے شاور لینا چاہیے، اس کے لبوں کے پاس لب لے جاتے کہا تھا، ایسے کہ اس کے لب مفادہ کے لبوں سے مس ہو رہے تھے۔ جبکہ اب اس کا ہاتھ مفادہ کے تھائز پر رینگ رہا تھا۔ اربت، نہیں، سچی بہت نیند آ رہی ہے، آنکھوں میں نمی لاتے کہا تھا۔ ہا ہا ہا، مفی، تم رو رہی ہو، سچ میں تنگ کر رہا تھا، ہا ہا ہا۔ مزاح، وہ اس کی آنکھوں میں ابھرتی نمی دیکھتے ہنستا تھا اور تکیے پر گرتے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈال کر اس کو خود کے اوپر کرتے ہنسا تھا اور ہنستا چلا گیا تھا۔ آئی ہیٹ یو اربت، ہیٹ یو، کہتے وہ اس کے سینے پر پے در پہ مکے مار رہی تھی، جبکہ آنکھیں نم تھی۔ ہا ہا ہا، اچھا نا، سوری، نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگا، آئی پرومس یو۔ بے وقوف لڑکی، تمہاری اجازت کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ میں کبھی تمہیں تکلیف نہیں، اور وہ جو رات کو تکلیف دی، اس کا کیا پتا ہے کتنا پین؟ اس کی بات کاٹتے وہ بولی تھی اور پھر اپنے لفظوں پر غور کرتے زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ احساس ہوا تھا کہ غصے میں وہ بول گئی جو نہیں بولنا تھا۔ جب ہی اس کو گہری نظروں سے خود کو دیکھتے دیکھا تھا، اس کی نظروں کا تپش سے نظریں جھکاتی اس کے سینے سے پیچھے ہونے لگی تھی، جب اس نے اس کی دونوں کلائیوں کو پکڑتے اسے بیڈ پر لٹایا تھا اور خود اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ پھر کان کے پاس ہوتے اس نے ایک بے باک سرگوشی کی تھی جس سے وہ کانوں تک سرخ ہوئی تھی، نظریں حیا سے جھکی تھی اور پیٹ میں جیسے کتنی تتلیاں اڑی تھیں۔ میری شرٹ دو، اس کے چہرے پر اپنی غربت کے سجے رنگوں کی لالی دیکھتے اس کی حالت، اس کی صورت کو دل میں اتارتے اس نے بات بدلی تھی۔ جو چھوڑے، میں چینج، اس سے لفظ بھی پورے نہیں بولے گئے تھے۔ لبوں پر مسکراہٹ سجاتی اس نے اس کے سینے میں منہ چھپایا تھا اور اس کے دل کے مقام پر لب رکھے تھے۔ وہ بغیر شرٹ کے تھا،
اس کے نرم گداز لبوں کے لمس نے اس کے جسم کو گدگدا دیا تھا۔ دھڑکنیں بے چین ہوئی تھی۔ آئی لو یو، مفاتہ نے سینے میں منہ چھپاتے ہی گہرے سانس لیتے اظہار محبت کیا تھا۔ جب ہی اربت نے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتے، اس کا چہرہ اوپر کرتے، اس کے لبوں پر لب رکھے تھے، اپنی گہری سانسوں کو اس کی سانسوں میں بکھیرتے وہ اس کے دھڑکنوں میں اپنی دھڑکنیں چننے لگا تھا۔ اس کی روح پر چھاپ تو وہ چھوڑ چکا تھا، اب بس اسے اپنی خوشبو سے سجا رہا تھا، مہکا رہا تھا، اور وہ اس کی سانسیں چنتی بے حال ہو رہی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کی سانسوں کو پیتی، کبھی کمزور پڑتی تو کبھی دلکش آہیں بھرتی، کبھی ٹوٹتی اور کبھی اس کے وجود میں سمٹتی، اور وہ اس کو بے حال کیے جیسے پیچھے ہٹنا بھول گیا تھا، مگر پھر اپنی تشنگی کی ڈور کو تھامتے، اس کی کمزور سانسوں کا خیال کرتے، اس کے لبوں پر گرفت ڈھیلی کی تھی، نرمی سے اس کے لبوں کو چھوڑتے، ہاتھ کمفرٹر میں کرتے، اس کی شرٹ کے بٹنوں کو بند کر رہا تھا، جبکہ اس کے لب بار بار اس کی بھیگے لبوں کو چوم رہے تھے، اور وہ آنکھیں بند کیے بس اس کی لبوں کو اپنی لبوں پر محسوس کرتی، اس کی سانسوں کو خود میں کھینچتی، اپنی سانسوں کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ، اتنی خوبصورت لمحات میرے نام کرنے کے لیے۔ آج اربر سکندر یہ اعتراف کرتا ہے کہ مفاتہ اربت اس کی دھڑکن ہے، اور اپنی دھڑکن کے بغیر وہ بے مول ہے۔ آئی لو یو مفی، مور دین اینی تھنگ، شکریہ میری زندگی جو مکمل کرنے کے لیے۔ اس کے پیشانے پر لب رکھتے وہ بیڈ سے اٹھا تھا۔ مفاتہ نے خود کو مکمل محسوس کیا تھا۔ آج اس کی قسمت نے اس کے وہ سب کچھ دیا تھا جس کی صرف کبھی اس نے خواہش کی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تھی، اربت کو الماری میں گھسے دیکھ کر۔ اربت الماری میں سے ایک چھوٹا سا باکس نکال کر لایا تھا۔ یہ میرے لیے بہت قیمتی ہیں، یوں سمجھو جیسے اس میں میری جان ہے، ہمیشہ انہیں پہن کر رکھنا، مجھے ان سے ماں کی خوشبو آتی ہے، کہتے اس نے 2 سونے کی چوڑیاں اس کے ہاتھ میں پہنائی تھی، جن کا ڈیزائن تو پرانا تھا مگر ان پر سرخ ڈائمنڈ کی انتہائی نفیس ڈیزائننگ ہوئی تھی۔ مفاتہ نے ان خوبصورت چوڑیوں کو دیکھا تھا۔ اربت نے اس کے ہاتھ لبوں کے پاس لاتے ان چوڑیوں پر لب رکھے تھے۔ بہت خوبصورت ہیں، یہ آپ کی ماما کی ہیں؟ مفاتہ نے چوڑیوں کو چھوتے ہوئے پوچھا تھا۔ اربت کی آنکھوں میں نمی آئی تھی اس کے سوال پر، جسے مفاتہ نے واضح دیکھا تھا۔ تھینک یو اربت فار ایوری تھنگ، آگے ہوتے اس کے گلے لگتے کہا تھا۔ تم سوچو، مجھے اشل کی طرف جانا ہے، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے نرمی سے اسے حق کرتے کہا تھا۔ جانا ضروری ہے، نہ جانے کیوں دل میں خواہش جاگی تھی کہ اب اگر وہ سوئے تو اس کی پناہوں میں۔ ہاں، اسکیچ آرٹسٹ نے آنا ہے، غالیہ کے پاس ہونا ضروری ہے، وہ پہلے ہی ڈری ہوئی ہے، پاس ہوں گا تو ہمت ہوگی اسے۔ اس کی گال پر لب رکھتے اسے نرمی سے الگ کرتے کہا تھا، اور پھر الماری میں سے کپڑے نکالے تھے۔ میں بھی چلوں؟ اس کے پلٹتے ہی پوچھا تھا۔ ابھی تو بہت زیادہ والی نیند آ رہی تھی، گھورتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں مگر اب اڑ گئی، منہ کھول کر جمائی لیتے چٹکی بجاتے کہا تھا مفاتہ نے۔ رات کو بھی ایسے ہی اڑنی چاہیے، ریڈی ہو جاؤ اور احمد انکل سے بولو ناشتہ کا، مسکراتے ہوئے کہا تھا اس نے۔ اس کی حرکت دیکھ کر کبھی کبھی وہ اسے بچی ہی لگتی تھی، اپنی حرکتوں سے۔ وہ اب واش روم میں گھسا تھا، جبکہ مفاتہ نے ایک بھرپور انگڑائی لی تھی۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ ہیلو، نیند سے بوجھل آنکھیں کھولتے اس نے ابتسام کا نمبر دیکھتے فون اٹھایا تھا۔ سر، کام ہو گیا ہے، عالم اور واصف دونوں کو ٹھکانے پہنچا دیا ہے۔ عالم کے لیے ڈاکٹر اور نرس کا بھی ارینج ہو گیا ہے، جو 24 گھنٹے اس کے پاس رہیں گے، ابتسام نے بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ، چلو میں پہنچتا ہوں،
کچھ دیر میں کہتے اس نے فون رکھا تھا، ہاتھوں سے آنکھوں کو مسلا تھا، پھر اپنے بازو پر پڑی گالیاں کو دیکھا تھا اور دیکھتا گیا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش چہرے کا نور، اس کی سادگی، اشل نے جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ وہ کسی حور سے کم نہیں تھی، یا پھر اشل کو لگا تھا کہ دنیا کی ساری خوبصورتی اس لڑکی پر آ کر ختم ہو گئی ہے۔ اب کی بار اس نے اس کے بند آنکھوں پر اور گھنی مڑی پلکوں پر باری باری لب رکھے تھے، پھر اس کی چھوٹی سی ناک پر شہادت کی انگلی بڑھا کر اس کے آدھے کھلے ہونٹوں پر پھیری تھی، اور پھر آہستہ آہستہ جھکتے اس کے نچلے کھلے ہونٹ پر لب رکھے تھے، پھر ہٹائے تھے، پھر اس نچلے کھلے ہونٹ کو بھگایا تھا، اور اس سارے عمل میں اشل کی سانسیں تیز ہونے لگی تھیں۔ غالیہ اس کے لمس پر ہلی تھی۔ اشل سانس روکے پیچھے ہوا تھا، وہ کروٹ بدل گئی تھی۔ اشل نے دیکھا تھا اس کے کروٹ بدلنے پر اس کے کمر کو اور اس پر موجود اپنے ہونٹوں کی دانتوں کی کارگزاری کے نشانوں کو۔ اس کی کمر پر لب رکھتے باری باری اس نے اس کے کاندھوں سے شرٹ ٹھیک کرتے اس کی زپ کو اوپر کیا تھا، جبکہ اب غالیہ کی آنکھیں بھی کھل چکی تھیں۔ اس کے لمس سے سمٹتی بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑتی دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی تھی۔ غالیہ، اس کے کان کی ہڈی کو چومتے اشل نے اسے پکارا تھا۔ جی کامتی آواز نکلی تھی۔ میں چینج کرنے جا رہا ہوں، ریڈی ہو جاؤ تم بھی، وہ آرٹسٹ 11 بجے آ جائے گا۔ اس کے رخسار پر لب رکھتے کہا تھا اور اٹھ گیا تھا۔ وہ بھی اپنے بالوں کو سمیٹتی اٹھی تھی اور اینک اٹھا کر پہنی تھی۔ میں کیسے بتاؤں تمہیں، تمہارے لیے ابھی مزید 1.5 ماہ تک اٹھنا مشکل ہے، ایسے میں تم اپنی صحت کے ساتھ برا کر رہے ہو۔ تم جو بھی کر لو، مگر جب تک تم سامنے نہیں جاؤ گے وہ کسی بھی طرح کا نقصان نہ واصف کو پہنچائیں گے اور نہ ہی عالم کو۔ عالم اور واصف وہ سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ تم تک پہنچیں گے۔ ہاشم مہتاب، شائلہ خرم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ جنگ کر رہا تھا، یہ سب سے زیادہ مشکل تھا، کیونکہ وہ کمزور پڑ چکا تھا، اور وہ کمزور پڑ چکا تھا تو اس کا صاف مطلب تھا کہ کوئی بھی اس پر ہاتھ ڈال سکتا تھا، اسے گرا سکتا تھا۔ اور اگر رسی ہاشم مہتاب کے گرد مضبوط ہوتی تو گلے میں اپنے پھندا کستا شائلہ خرم کو بھی نظر آنے لگا تھا۔ مگر شائلہ، وہ پتہ نہیں عالم کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ مجھے اپنے بیٹے کی فکر، کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر اس کی جان لینی ہوتی تو وہ کب سے لے چکے ہوتے۔ عالم کے اغوا کا مقصد صرف تم تک پہنچنا ہے، اور ہونا ہو اس میں پولیس بھی ملوث ہے۔ ان کی شے کے بغیر وہ کیسے اسے ہاسپٹل سے لے کر جا سکتا ہے؟ یہ سب تم تک پہنچنے کے طریقے ہیں۔ میری بات مان لو، پہلے لڑنے کی طاقت جمع کرو اور پھر وار کرو، جیسے پہلے کرتے تھے، گھاتک وار۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے بولی تھی۔ ہاشم نے ہری آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں ٹھہرے مفہوم کو سمجھا تھا اور سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ اسے غلط گائیڈ نہیں کر رہی تھی۔ اس کا ساتھ برسوں پرانا تھا، وہ اس حالت میں اپنے کارندوں سے کام کروا سکتا تھا، مگر اس کے کارندوں سے کوئی چوک ہو جاتی تو وہ خود بھی پھنستا اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کی گنی چنی سانسوں کو بھی پھنسواتا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب جب تک مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتا وہ داؤ نہیں کھیلے گا۔ کچھ دن اور غالیہ اشل سفیر، تم نے مجھ پر گولی چلا کر یہ ثابت کیا کہ تم اشل سفیر کی بیوی ہو، مگر اب تمہیں مٹی تلے دفن کر کے میں ثابت کروں گا کہ میں ہاشم مہتاب ہوں۔ چند دن اور گزارو اپنی زندگی کے گنے چنے۔ گہری سوچ میں ڈوبتے اس نے دل ہی دل میں کہا تھا، ابھی وار کرنے کا وقت نہیں، بلکہ چھپ کر منصوبہ بنانے کا وقت تھا، ایک جان لیوا قاتلانہ منصوبہ جو سب کی روح جھنجھوڑ کر رکھ دے۔
اور ہاشم مہتاب ایسا ہی تھا؟ کیا یہی وہ شخص ہے؟ اشل نے یہ تیسری بار پوچھا تھا آئینہ سے۔ ہاں اشل، یہی وہ شخص ہے جس نے اس رات مجھ پر ریپ اٹمپٹ کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر واسع انکل کو مارا تھا۔ آئینہ بھی اسے تیسری بار بتا رہی تھی۔ اشل نے اربت کی طرف دیکھا تھا اور اربت نے اشل کی طرف۔ یہ تو وہی شخص ہے، غالیہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا تھا۔ یہ تو عالم ماموں کے ساتھ تھے اس دن، پھر یہ کیسے واسع انکل کو مار سکتے ہیں؟ ہنی بولا تھا۔ نہیں ہنی، وہ وہاں مار کر پہنچا تھا، اربت بولا تھا۔ کیا یہ عالم کا ساتھی ہے؟ آئینہ نے کہا تھا۔ اشل نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ تو پھر عالم کو پتا ہوگا وانیہ آپی کہاں ہے۔ اشل عالم نے ہی وانیہ آپی کو اغوا کیا ہوگا، کیونکہ یہ شخص اس رات چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وانیہ آپی اس کے پاس تھی، اور پھر بقول اس کے کہ میں نے انہیں اس کے پاس سے باہر نکالا ہے، جبکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ ریلیکس آئینہ، انشاءاللہ بہت جلد وانیہ تمہارے ساتھ ہوگی، تمہارے پاس ہوگی، بس تم نے ہمت اور صبر سے کام لینا ہے، میرا وعدہ ہے تم سے، اشل نے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے کہا تھا۔ آئینہ کی آنکھوں میں آنسو اور اس کی تڑپ دیکھ کر وہاں موجود سب کے دل تڑپے تھے، آنکھیں نم ہوئی تھی۔ شاید سب سے زیادہ سیکریفائس اس نے ہی کیا تھا بچپن سے لے کر اب تک۔ اشل اربت کو اشارہ کرتا اسکیچز اٹھاتا اسٹڈی روم کی طرف بڑھا تھا۔ غالیہ اور مفادہ آئینہ کو سہارا دے رہی تھی، جبکہ احسن ہنی ہاتھ پکڑے اسے قریب کرتے اس کو ہگ میں لیتے صوفے پر بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ اشل کے اندر جاتے ہی اربت نے بھی اس کے پیچھے جاتے پوچھا تھا۔ یار یہ شخص مجھے ایسے لگ رہا ہے اس شخص کا کہیں دیکھا ہے میں نے، اشل نے ہاشم مہتاب کی تصویر دیکھتے اس پر انگلی ٹھوکتے کہا تھا۔ اشل، مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ اس شخص کا عالم سے کوئی تعلق ہے؟ تم نے سنا نہیں غالیہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی اس شخص کی آنکھیں سبز تھی، پھر اس کے نقوش بھی کافی حد تک ملتے ہیں عالم سے، یا پھر عالم اس سے ملتا ہے۔ مگر اشل، صبا آنٹی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کہتے کہتے جیسے وہ بے بس ہوا تھا اور کاندھے ڈھلکے تھے۔ صبا آنٹی سے یاد آیا، یہ شخص، میں نے اس شخص کی تصویر شاید واسع انکل کی دی ہوئی فائلز میں دیکھی تھی، کہتے وہ جلدی جلدی ان دونوں فائلز کو نکالنے لگا تھا۔ فائلز نکالتے ہی اس نے ٹیبل پر رکھی تھی، ان فائلز میں سے تصویریں نیچے گری تھی، اس نے تصویریں اٹھا کر میز پر رکھی تھی۔ صبا آنٹی، اس نے تصویر اربت کے سامنے کی تھی۔ ماما، تصویر سامنے رکھی تھی۔ بابا، تصویر سامنے رکھی تھی۔ تیمور انکل، تصویر سامنے رکھی تھی۔ ہاشم مہتاب، تصویر سامنے رکھی تھی۔ ہاشم مہتاب، اربت نے تصویر ہاتھ میں پکڑی تھی، اس کی 70% شکل عالم سے مل رہی تھی، مگر اربت صبا آنٹی کی شادی تو کسی اور سے ہوئی تھی، پھر ہاشم مہتاب سے اس قدر شکل کیسے مل سکتی ہے؟ اور پھر وہ ریپ والا معاملہ جو آنٹی اور صبا آنٹی کے درمیان ہوا، جس پر دونوں خاندانوں کی ساکھ تباہ ہوئی تھی، اس میں بھی ہاشم مہتاب کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ پھر اس نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اشل کے لیے بھی سوال چھوڑا تھا۔ نہیں اربت، سب اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں، ہم شاید پھر سے ٹریپ ہو رہے ہیں۔ جس شخص پر ہاتھ ڈالنا چاہیے اس پر ہاتھ ڈالنے کی بجائے ہم ہاشم مہتاب کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس نے گہری سوچ میں ڈوبتے کہا تھا۔ تو اگر فساد کی جڑ ہاشم مہتاب ہے تو اسے بھی پکڑیں گے نا؟ اربت نے غصے سے کہا تھا۔ نہیں اربت، واصف کے بارے میں جاننا ضروری ہے، جب ہمیں اس کے متعلق، اس کے پاس کے متعلق معلومات مل جائیں گی تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا۔ یوں سمجھو اربت کے واصف ہی اس پزل کا آخری سرا ہے، اس تک پہنچے تو ہم قاتل تک پہنچ جائیں گے۔
पेपर वेट घुमाते इसने कहा था। मगर अशल इतनी जल्दी इसके माजी के बारे में मालूमात नहीं मिलेगी, कम से कम 4 से 5 हफ्ते लगेंगे। इसने बताना ज़रूरी समझा था। मुझे भी जल्दी नहीं है। जहाँ इतना इंतज़ार किया वहाँ और सही, इसने गहरा सांस लेते कहा था। मगर अशल वो इतने अरसे में कुछ भी कर सकता है, हमारी फैमिली को नुकसान भी पहुँचा सकता है। आयना, गालिया, हनी या फिर कोई भी। वो परेशान हुआ था। नहीं पहुँचा सकता क्योंकि इसके पियादे हमारे पास हैं। इनके होते हुए वो कोई चाल नहीं चल सकता। यूँ समझो इसकी शहरक पर हाथ रख दिया है, अब बस दबाव बढ़ाना बाकी है। इसने पेपर वेट घुमाते लबों पर हल्की मुस्कुराहट लाते कहा था। चलो, आई थिंक हमें इन दोनों से मिलने जाना चाहिए। कहते वो उठा था और बाहर की तरफ बढ़ा था। अरबत भी इसके हम नवाई में चला था। कुछ कुछ हफ्तों बाद बाबा मेरे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, हनी ने नाश्ते की टेबल पर बताया था। एहसन और अर्शल ऑफिस के लिए तैयार बैठे नाश्ता कर रहे थे, जबकि आयना और गालिया भी वहाँ मौजूद थी। ज़िंदगी इन चंद हफ्तों में कुछ नॉर्मल हुई थी, मगर इतनी नहीं नॉर्मल इस हद तक कि एहसन और अशल ने कुछ हद तक बिजनेस को दोबारा स्टेबल कर लिया था। इन चंद हफ्तों में दुश्मन की तरफ से कोई वार भी नहीं हुआ था। कालिया के ज़ख्म कुछ हद तक भर गए थे। वो अशल के प्लान से खुश थी कि वो जैसे चाहे इस मामले को संभाल ले। भर तो आयना के ज़ख्म भी गए थे, मगर इसको तब तक सुकून नहीं मिलना था जब तक वो वानिया को अपने सामने ना देख ले और वासे के कातिल को सज़ा मिलता ना देख ले। तो ठीक है, मैं और आयना पहुंच। नहीं पापा, मैं चाचू और गालिया को साथ लेकर जाना चाहता हूँ। इसने एहसन की बात काटी थी। मगर हनी, वहाँ पेरेंट्स मीटिंग है, गालिया ने इसे टोका था। जानता हूँ, मैं कह दूंगा। बाबा आउट ऑफ सिटी थे, इसलिए चाचू को ले आया। इसने स्लाइस की बाइट लेते कहा था। आयना समझ चुकी थी, आंखों में नमी उतरी थी, मगर वो बड़ी समझदारी से इसे अंदर ही अंदर उतार गई थी। जिंदगी काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई थी, सिवाय हनी और इसके रिश्ते के। वो 10 कदम इसकी तरफ बढ़ाती तो वो 20 कदम पीछे लेता था। मगर हनी, झूठ बोलना गुनाह है। चाचू, सॉरी टू से, बट मैं आयना आंटी को अपने फ्रेंड से सौतेली माँ के तौर पर इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकता। बाय 10 बज पहुँच जाना आप दोनों। 10 बजे पहुँच जाना आप दोनों, कहते वो बाहर की तरफ बढ़ा था, जबकि सदाकत इसका बैग उठाते इसके पीछे पीछे चल दिया था। यह सदाकत की ड्यूटी थी कि वो ड्राइवर के साथ जाता और हनी को ड्रॉप करके आता और इसे स्कूल से लेकर भी आता। हनी के जाते ही एहसन ने आयना की तरफ देखा था। आयना, तुम रेडी हो जाना, भाई 10 बजे तुम्हें पिक करेंगे और हनी के स्कूल आप दोनों ही जाएंगे, अशल ने कहा था और नैपकिन से मुंह थपथपाया था। नहीं अशल, हनी को अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज़, इसने भराई आवाज़ में कहा था। मेरे ख्याल में आयना, तुम हनी की माँ हो, क्या तुम्हें इसे किसी भी स्टेप पर अकेला छोड़ना है? की ज़िद के बावजूद भी इसने तहम्मुल से कहा था। नहीं, ये एक लफ्ज़ी जवाब आया था। गुड, बेस्ट ऑफ लक। मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन तुम्हें खुद में पुरानी आयना जिंदा करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसका सर थपकते वो आगे बढ़ा था और आयना उठकर कमरे की तरफ चल दी थी। हसन का इरादा तो ऑफिस बैग लेकर गाड़ी की तरफ जाने का था, मगर वो इरादा तर्क करता आयना के पीछे गया था। वो सोफे पर बैठी आंसू साफ कर रही थी जब एहसन को अंदर आते देखा था। आप गए नहीं? इसने उठते पूछा था। मुझे समझ नहीं आता आयना, मैं कैसे तुम्हें समझाऊं कि अपनी असल जगह को पहचानो। तुम माँ हो इसकी, ये मुझे बार बार बताना पड़ेगा या अशल को? यही है हम जो हैं, यही हमारी फैमिली है और यही हकीकत, और इस हकीकत से तुम्हें भी हनी को मिलवाना पड़ेगा।
چاہے ہم جتنے مرضی کوشش کر لیں، تمہیں اسے کہنا چاہیے تھا کہ ہنی، اشل اور غالیہ نہیں جائیں گے، مگر نہیں، تمہیں بس رونا آتا ہے اور یہ آنسو تمہاری کمزوری بنتے جا رہے ہیں۔ وہ بیگ صوفے پر پھینکتے ہوئے اس پر آج پہلی بار چلایا تھا، مگر کہیں کہیں لہجہ اس کا اب بھی نرم تھا۔ وہ تھک گیا تھا، پچھلے کئی ہفتوں سے اسے سمجھا کر، ہنی کو سمجھا کر ہر کوشش ناکام جا رہی تھی، اور وہ جیسے اب امید چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ احسن، میں تھک گئی ہوں، میں اس کی طرف 10 قدم لیتی ہوں، وہ 20 قدم پیچھے ہوتا ہے میری ہر کوشش سے۔ وہ بچہ ہے، تم اس کے 20 قدموں کے آگے 100 قدم لو، اس کی سمجھ اور سوچ سے کھیلو، اس کی نفسیات کو جانو۔ دوری مسئلوں کا حل کبھی نہیں ہوتی، اس کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ مشکل ہو جائے اس کو تمہارے بغیر ہر چیز، اور اس کام کے لیے تمہیں مجھ سے بھی دور ہونا پڑا تو ہو جاؤ، مگر میں تمہیں اور اسے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات کاٹتے، اب کہ اس کے قریب ہوتے، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے کہا تھا، آپ سے دور نہیں جا سکتی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی، کیوں محبت ہو گئی ہے مجھ سے؟ اس کے کان کے پیچھے بال اڑستے کہا تھا، آنکھوں میں دنیا جہاں کی معصومیت تھی۔ نہیں، اس نے اس کی آنکھوں کی معصومیت سے نظریں چراتے، ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے کہا تھا، ہو جائے تو بتانا، پھر روم میں اتر کر دور نہ جانے کے سارے وعدے کروں گا بھی اور نبھاؤں گا بھی۔ اس کے چہرے پر جھکتے نچلے گلابی لب کو دانتوں سے پکڑتے اس کی ناک کے ساتھ ناک ملائی تھی۔ آئینہ کی دھڑکنیں پھر سے خاص کرنے لگی تھی، اس کے دانتوں کی اپنے ہونٹوں پر چبھن سے پیٹ میں کئی تتلیاں اڑی تھیں۔ اس کی دانتوں کے دباؤ پر سسکی نکلی تھی۔ اس نے اس کی ناک کے پاس ناک رب کرتے اس کی سانسیں انہیل کی تھی اور جھٹکے سے نچلے لب کے چھوڑا تھا۔ آئینہ نے اس کے آنکھوں میں دیکھا تھا اور نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کا نچلا ہونٹ بھیگا ہوا تھا، گلابی تھا، جبکہ اوپر والے ہونٹ کو اس کے ہونٹوں نے چھوا بھی نہیں تھا۔ ایسا ہی تھا، وہ ایک سیکنڈ میں اپنے لمس سے بے قرار کر کے فنا کر دیتا تھا۔ ارادہ تو تمہارے پور کو بھی بھگانے کا ہے، مگر تب جب تمہیں میری شدت سے طلب ہوگی۔ اس کے کان کی لو کو چومتے کہتے وہ بیگ اٹھا کر باہر نکل گیا تھا اور اسے شرماتا بہکتا چھوڑ گیا تھا۔ اپنے نچلے ہونٹ کو اندر کی طرف کھینچ کر اس نے اپنے ہونٹ پر اس کے لمس کو دانتوں سے کاٹتے ایک گہرا گمبھیر سانس لیا تھا اور شرماتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو منہ پر رکھا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے اس کی منہ میں اس کا لمس گھلتا اس سے اٹکیلیاں کر رہا ہو۔ اس کے آخری الفاظ کو یاد کرتے گلال ہوتی وہ الماری کی طرف بڑھی تھی۔ اسے تیار ہونا تھا، اسے آج پھر سے ہنی کے لیے، اپنی چھوٹی سی خوبصورت فیملی کے لیے کوشش کرنی تھی۔